بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. اردو سال اول کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی عرفان. آج کے لیکچر میں ہم غزل ڈسکس کریں گے میر تقی میر کی. پچھلے لیکچر میں ہم نے میر کا تعارف اور غزل کا پہلا شعر یعنی مطلع دیکھا تھا، تشریح کی تھی. آج ہم اگلے اشعار کی تشریح کریں گے. جی، آپ کے سامنے غزل کا جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ پہلا شعر اسکرین پر آ چکا ہے. وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے. اس شعر کا مفہوم سادہ الفاظ میں میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کی خاطر دنیا کی رنگینی اور عنائی سے منہ موڑ کر اس دنیا سے آپ چل دیے. اس شعر میں جس موضوع کو ڈسکس کیا گیا ہے وہ ایک طرف تو دنیا کی بے ثباتی ہے، تو دوسری طرف شاعر کا دنیا سے دل نہ لگانے کا اظہار کرنا ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل من علیہا فان، دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے. تو موت کے سامنے کوئی بھی چیز، کوئی بھی مادی وجود نہیں ٹھہر سکتا. ہر ایک چیز نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے یا فنا ہونا ہے. اسی بنیادی تھیم کو لے کر میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کا دل دنیا کی ہر طرح کی خوبصورتی سے اچاٹ کر دیتی ہے اور انسان دنیا کی سب چیزوں کو چھوڑ کر موت کی طرف چل پڑتا ہے. تو ایک طرف تو یہ دنیا کی بے ثباتی کا اظہار ہے، ساتھ میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ فانی ہے، تو یہاں ہم نے کچھ عرصے کے لیے رہنا ہے، یہ ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ دل نہیں لگانا. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جہاں انسان نے ہمیشہ قیام کرنا ہے، انسان نے ہمیشہ رہنا ہے. یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ صرف ایک ٹھکانہ ہے. انسان نے یہاں سے آخرت کے لیے صرف زاد راہ لینا ہے اور اپنے اگلے سفر پہ روانہ ہو جانا ہے. تو میر تقی میر نے سوالیہ انداز میں اس شعر میں کہا، افسوس کا اظہار بھی آہ کے لفظ سے ملتا ہے کہ کیا ایسی چیز ہے کہ جو دنیا کے حسن و جمال سے، دنیا کی رنگینی اور عنائی سے منہ موڑ کر ایک انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چل دیتا ہے. تو وہ چیز موت ہے. ثروت کا ایک خوبصورت سا شعر ہے کہ موت کے درندے میں ایک کشش تو ہے ثروت، لوگ کچھ بھی کہتے ہوں خودکشی کے بارے میں. تو موت میں بھی ایک اٹریکشن ہے، موت میں بھی ایک کشش ہے، ایک انجان کیفیت سے گزرنا، ایک ایسی منزل سے گزرنا کہ جس کے بارے میں آپ جانتے تو ہیں لیکن اس کا آپ کو ذاتی طور پہ تجربہ نہیں ہے، لہٰذا وہ آپ کے لیے حیرت کا باعث ہے، وہ آپ کے لیے تعجب کا باعث ہے. تو اسی موضوع کو میر نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. دوسرا ایک چیز اس شعر میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ دنیا میں چونکہ انسان نے ہمیشہ نہیں رہنا، اس لیے یہاں پہ دل نہ لگایا جائے.
دنیا کو صرف ایک عارضی ٹھکانے کے طور پر لیا جائے، نہ کہ دنیا کو ایک مستقل ٹھکانہ سمجھ لیا جائے کہ جہاں پہ انسان نے ہمیشہ رہنا ہے. اور انسان دنیا کو جب مستقل ٹھکانہ سمجھ لیتا ہے تو وہ پھر دنیاوی خواہشات میں اتنا گھر جاتا ہے، وہ دنیا کے مال و متاع کی ہوس میں، لالچ میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے لیے اس دنیا اور دنیا کی لالچ سے نکلنا اس کے لیے ناممکن سا ہو جاتا ہے. تو میر صاحب نے یہ کہا ہے کہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، لہذا یہاں پہ ہمیشہ کے لیے دل نہیں لگانا، بلکہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ سب چیزیں یہیں رہ جائیں گی اور ان چیزوں سے دل اٹھ جائے گا. ایک موت کی کشش کی طرف بھی بات ہے، موت کے لیے بے چینی کی طرف بھی بات ہے کہ دل ہر چیز سے اٹھ جاتا ہے. انسان مسلسل اگر ایک ہی جگہ پہ رہتا رہے تو ایک وقت آئے گا کہ جب وہ اکتا جائے گا. تو کچھ اشارہ ایسا بھی اس شعر میں آپ کو تشریح میں آپ بیان کر سکتے ہیں، اس طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، جیسا اقبال کا یہ مصرع مجھے یاد آیا. تو دنیا کی محفلوں سے انسان اکتا جاتا ہے اور وہ پھر آخرت کی خواہش کرنے لگتا ہے یا موت کی خواہش کرنے لگتا ہے. ایک روح کی فریاد نے چونکا دیا مجھ کو، اب تو مجھے جسم کے زنداں سے رہا کر، محسن نقوی کا شعر ہے. تو یہ بنیادی موضوع اس شعر میں ڈسکس کیے گئے ہیں جو میں نے بتائے ہیں. حوالے کے اشعار میں چھوٹ جاؤں جو غم ہستی سے، بھول کر بھی نہ ادھر دیکھوں میں. یعنی دنیا میں اتنے غم ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں کہ اگر انسان کو دنیا کی زندگی سے نجات مل جائے تو یہ اس کے لیے ایک نعمت ہے. دنیا میں اتنے دکھ اور تکلیفیں ہیں کہ انسان کو اگر ان سے نجات مل جائے تو انسان شکر ادا کرے، اور اس کے ریفرنس میں یہ شعر آپ لکھیں گے. اگلا ریفرنس کے طور پہ شعر ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہاں سے عبرت پکڑنی ہے، یہاں سے داد راہ اکٹھا کرنا ہے، یہاں سے سبق حاصل کرنا ہے اور اگلے سفر پہ روانہ ہو جانا ہے، یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا. مصطفی کا شعر ہے کہ نئے گل کو ہے ثبات نہ ہم کو ہے اعتبار، کس بات پر چمن ہوا سے رنگ و بو کریں. مصطفی کا نہیں بلکہ میر درد کا ہی ہے یہ شعر. نئے گل کو ہے ثبات نہ ہم کو ہے اعتبار، یعنی دنیا میں کسی چیز کو ثبات نہیں ہے، کسی چیز کو ہمیشگی حاصل نہیں ہے، دائمی ہونا کسی چیز کو نصیب نہیں ہے. تو پھر اس چمن میں، اس باغ میں رنگ و بو کی ہوس کرنا فضول ہے، کیونکہ جب سب نے جانا ہے تو پھر جانا ہے، اس دنیا میں جی لگانے کی کیا ضرورت. دوستو دیکھا تماشا یہاں کا بس، میر درد کا شعر ہے. دوستو دیکھا تماشا یہاں کا بس، تم رہو اب ہم تو اپنے گھر چلے. اسی چلے ردیف کے ساتھ میر درد کی غزل ہے، اور اس میں بالکل بے نہیں وہی موضوع ڈسکس کیا گیا ہے جو میر تقی میر نے اپنے اس شعر میں بیان کیا ہے کہ ہم تو اب دنیا کے تماشے کو دیکھ چکے اور یہاں سے اکتا چکے، تم اب رہو ہم تو اپنے گھر جا رہے ہیں. اور ہمارا اصلی گھر کیا؟ وہی جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہم فیہا خالدون، جہاں پہ ہمیشہ انسان نے رہنا ہے، یعنی اخروی زندگی کی طرف اشارہ ملتا ہے. اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں. کوئی نا امیدانہ کرتے نگاہ، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے. اچھا پہلے تو شعر کی حوالے سے تھوڑی سی کریکشن کر لیں. نصابی کتاب میں کمپوزنگ کی مسٹیک ہے، اس میں لکھا گیا ہے کوئی نا امیدانہ کر کے نگاہ، کے نہیں ہے بلکہ یہ تے ہے، کرتے نگاہ. میر کے جو دیوان ہیں ان میں بھی کرتے ہے، اور ریختہ جو ایک بڑی اہم ویب سائٹ ہے اردو ادب کے حوالے سے، اس پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ خود بھی اگر وہاں سے تسلی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کوئی نا امیدانہ کرتے نگاہ، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے. موضوع اس شعر کا محبوب کی بے اعتنائی ہے، محبوب کی بے رخی یا بے توجہی ہے، اور مفہوم ہم جو سادہ الفاظ میں بیان کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. ہم نا امیدی اور مایوسی بھری نظر سے، میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نا امیدی اور مایوسی بھری نظر سے ہی صحیح تمہیں دیکھ تو لیتے، لیکن تم تو ہم سے منہ چھپا کر نکل گئے. ہم نے پہلے بھی یہ بات ڈسکس کی ہے کہ کلاسیکی غزل میں محبوب کی گلی میں جانا یا محبوب کو دیکھنے کی خواہش ہونا، محبوب سے ملاقات کی طلب ہونا، محبوب کے چہرے کا دیدار کرنا،
یہ بڑا اہم موضوع رہا ہے جو کلاسیکی غزل میں ڈسکس ہوتا رہا ہے. تو اسی موضوع کو میر صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں محبوب کی بے اعتنائی کے موضوع کو بیان کرنے کے لیے ڈسکس کیا ہے کہ محبوب سے یہ طلب ہے، خواہش ہے کہ محبوب اپنا دیدار کرائے یا محبوب سے ملاقات نصیب ہو یا محبوب کو دیکھنا نصیب ہو. تو ایسے میں میر صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو محبوب کے دیدار کے لیے ترس گئے تھے، ہم محبوب کے چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے، خواہ محبوب ہماری طرف توجہ کی نظر سے نہ دیکھتا، نگاہ التفات نہ ڈالتا ہم پہ، محبوب ہماری طرف محبت کی نظر سے نہ دیکھتا، ہمارے اوپر اگر بے توجہی کی یا بے اعتنائی کی نگاہی ڈال دیتا، ہماری طرف دیکھتا تو صحیح، ہم کسی حوالے سے ہی صحیح محبوب کا دیدار تو کر لیتے. لیکن میر صاحب کہتے ہیں کہ افسوس ہے کہ ہمارے محبوب نے ہمیں اس لائق بھی نہیں سمجھا اور وہ ہم سے منہ چھپا کر نکل گئے. یعنی محبوب اگر منہ چھپا کر نہ جاتا تو ہم کم از کم محبوب کا دیدار تو کر لیتے، محبوب کے چہرے کو تو دیکھ لیتے. مایوسی بھری نظروں سے صحیح، اپنائیت کی نظر سے نہ صحیح، ایک غیر ہونے کا احساس ہونے کے ساتھ یا نا امیدی کے ساتھ کہ جی ہمیں محبوب میسر نہیں آ رہا یا محبوب کی محبت حاصل نہیں ہو رہی، یہ اس بات پہ ہماری نا امیدی ہی صحیح، مایوسی ہی صحیح ہوتی، لیکن ہم محبوب کا چہرہ تو دیکھ لیتے. اس سے بھی ہمارے دل کو کچھ نہ کچھ اور ہمارے جو عشق کے جذبات ہیں ان کو کچھ نہ کچھ تسلی میسر آتی. لیکن محبوب نے ہمارے ساتھ اتنا بھی تعاون نہ کیا یا محبوب نے اتنا بھی ہمارے لیے گوارا نہ کیا کہ ہمیں اپنے چہرے کا دیدار کرا دیں. حوالے کے اشعار میں شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا. اچھا، حوالے کا شعر ضروری نہیں ہوتا کہ بالکل اسی موضوع پہ ہو جس موضوع پہ آپ نے پہلے جس شعر کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں اس کے ساتھ بالکل بیان ہی وہی موضوع ہونا ضروری نہیں ہے. اس میں بھی اب دیکھ لیں کہ یہ حوالے کے شعر کے طور پہ میں نے اس لیے دیا کہ محبوب کے نگاہ التفات ڈالنے کے حوالے سے اس شعر میں بھی بات کی گئی ہے، گو کہ اس میں ایک عشق کے جذبات کے ساتھ ساتھ غیرت و حمیت ایک انا کا پہلو بھی نمایاں ہے. میر صاحب نے جو شعر کہا اس میں عاجزی اور انکساری کا پہلو نمایاں ہے، جبکہ ریفرنس کے طور پہ فراز نے جو شعر کہا اس میں ایک غیرت و حمیت اور ایک خود انانیت آپ اسے کہہ لیں یا کیا، انا پرستی، اپنی انا کو برقرار رکھنے کی بات اس میں کی گئی ہے کہ اگر محبوب نے ہم سے نظر پھیری ہے تو ہم نے بھی محبوب کو نظر انداز کر دیا ہے. لیکن موضوع چونکہ دونوں کا ایک ہے تو اس لیے میں نے ریفرنس کے طور پہ یہ شعر لکھ دیا ہے. دوسرا شعر ریفرنس کے طور پہ ہے کہ رب توڑا تھا مگر شہر نہ چھوڑا ہوتا، ہم اسے دیکھ تو لیتے کہیں آتے جاتے. تو اس میں شعر میں بھی محبوب کو دیکھنے کے حوالے سے، محبوب کے چہرے کا دیدار کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اگلا شعر اقبال کا ہے کہ حجاب اکثیر ہے آوارہ کوئے محبت کو، میری آتش کو بھڑکاتی ہے تیری دیر پیوندی. اب اوپر بھی جس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ محبوب کا چہرہ دیکھا جائے یا محبوب سے ملاقات نصیب ہو، محبوب کا دیدار ہو، میر صاحب اقبال کے شعر میں ایک اور کیفیت ملتی ہے. اس میں بھی بات محبوب کے دیدار کی ہو رہی ہے، لیکن اس شعر میں لب و لہجہ بھی بدل گیا اور کیفیت بھی بدل گئی. اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں محبوب دیدار نہیں کراتا تو یہ ہمارے لیے ایک اکسیر کی مثال ہے، یعنی یہ تو ہمارے عشق کے لیے ایک دوا ہے. میری آتش کو بھڑکاتی ہے تیری دیر پیوندی. تو محبوب جتنا بھی ہم سے ملاقات میں گریز کرتا ہے ملاقات سے یا جتنا ہم سے دور جاتا ہے، اس کا یہ دور جانا ہمارے عشق کی آگ کو اور بھڑکا دیتا ہے اور ہمارے عشق کو اور پختہ کر دیتا ہے. ایک اور شعر ہے کہ اپنے ہونے کا بھی احساس نہیں ہوتا ہے جب میرا دوست میرے پاس نہیں ہوتا ہے. یہ شعر آپ میں نہیں موضوع کے حوالے سے بھی اسے دیکھ سکتے ہیں کہ محبوب کا دیدار ہونا ہی ایک عاشق کی زندگی ہے، اور جب ایک عاشق کو اپنا محبوب میسر نہیں ہوتا، اپنے محبوب تک اس کی رسائی نہیں ہوتی، تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ اپنی زندگی گنوا چکا یا اس کی زندگی ختم ہو چکی یا اس کو اپنے ہونے کا احساس بھی اس وقت میسر نہیں آتا جب محبوب اس سے دور چلا جائے.
دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. یہ آج جو ہم اشعار ڈسکس کر رہے ہیں ان میں سے آخری شعر ہے. دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. مفہوم اے محبوب تمہیں دیکھ کر ہم تمہارے حسن میں اس طرح کھو گئے کہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے. موضوع اس شعر کا ایک طرف تو حسن و عشق ہے اور دوسری طرف معرفت ہے. ایک اس شعر کی تشریح ہم عشق مجازی کے حوالے سے کر سکتے ہیں اور دوسری طرف ہم اسے عشق الہی کے حوالے سے بھی اس شعر کو دیکھ سکتے ہیں. تو پہلے ہم عشق مجازی کے حوالے سے دیکھتے ہیں جو حسن و عشق کا موضوع اس میں بیان کیا گیا ہے. ایک عاشق جب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے اس کے حسن و جمال میں، اس کو دیکھنے کے بعد، محبوب کو دیکھنے کے بعد اس کے حسن و جمال میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. یعنی محبوب کے حسن میں اتنی کشش ہے کہ وہ حسن ایک عاشق کے وہم و گمان کو یا اس کے تخیلات کو یا اس کے ذہن کو اپنی گرفت میں کر لیتا ہے اور ایک عاشق اپنے آپ کو بھی، اپنے ہونے کی کیفیت کو بھی بھول جاتا ہے. اس شعر میں واضح الفاظ میں یہی بات کی گئی ہے اور اس کو حسن و عشق کے حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے. دوسری طرف معرفت کی بات بھی کی جا رہی ہے. جب انسان معرفت الہی میں کچھ منازل طے کر جائے یا انسان کو جب معرفت الہی نصیب ہو جائے تو انسان پھر اپنے آپ کو بھولتا چلا جاتا ہے. یہ تصوف کی بات ہے کہ انسان یعنی یہ جو فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مقام تک انسان پہنچ جاتا ہے معرفت کی راہ میں، تو وہ پھر اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور وہ عشق الہی میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے معرفت الہی ملنے کے بعد کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اسے اپنا آپ نصیب ہی نہیں ہوتا یا اسے اپنا آپ ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا. وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. وہ عشق میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے، وہ عشق الہی میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے ہونے کا احساس ہی باقی نہیں رہتا یا اسے اپنے وجود کا احساس ہی باقی نہیں رہتا. یا دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسے اپنے ہونے کی طلب ہی نہیں رہتی. وہ اپنے آپ کو عشق الہی میں کھو دینا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو بھلا دینا چاہتا ہے. یہ خواہش کا اظہار بھی اس میں ہو سکتا ہے. یعنی خواہش ہو سکتی ہے. شعر میں تو خواہش کا اظہار نہیں ہے، شعر میں تو اس کیفیت کو بیان کر دیا گیا ہے کہ جب ہم پہ معرفت کے جو در ہیں وہ واہ ہونا شروع ہوئے، معرفت الہی ہمیں نصیب ہونا شروع ہوئی تو ہم اپنے آپ کو ہی بھولتے چلے گئے اور عشق الہی میں غرق ہوتے چلے گئے. ریفرنس کے اشعار دیکھ لیتے ہیں. بے خود بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں دیکھنے والے، ان مست نگاہوں کی ادا اور ہی کچھ ہے. اب اس شعر کو بھی آپ دونوں حوالوں سے، عشق الہی کے حوالے سے بھی اور ایک عمومی جو موضوع ہے غزل کا عشق اس کے حوالے سے بھی آپ اس شعر کو دیکھ سکتے ہیں. دونوں حوالوں سے اس شعر کو آپ ریفرنس کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں. ایک اور شعر ہے کہ میری حالت ہے دیکھنے والی، میں اسے دیکھنے کو آیا تھا. یعنی اس میں آپ محبوب کے عشق کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. محبوب کو دیکھنے کی طلب، خواہش ایک عاشق کو مجبور کرتی ہے اور وہ محبوب کے دیدار میں، محبوب کو دیکھنے کی طلب میں وارفتہ ہو کے چل پڑتا ہے محبوب کی طرف. لیکن محبوب کا دیدار نہ ہو سکنے کے نتیجے میں یا محبوب کا دیدار ہو جانے کے دونوں صورتحال میں وہ اتنا بے خود ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے اور اس کی حالت پھر دیکھنے والی ہوتی ہے. تو یہ شعر اس کیفیت کا اظہار کر رہا ہے. میری حالت ہے دیکھنے والی، میں اسے دیکھنے کو آیا تھا. ایک اور شعر ہے کہ وہ آ رہے ہیں سنبھل سنبھل کر، نظارہ بے خود فضا جواں ہے، جھکی جھکی ہیں نشیلی آنکھیں، رکا رکا دور آسماں ہے. تو یہ بھی محبوب کے آنے سے متعلق یا محبوب کے دیدار سے متعلق اظہار اس شعر میں آپ کو ملتا ہے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ 3 اشعار ڈسکس کرنے تھے اور ہمارا ٹائم بھی جو ہے اگر ہم مزید اشعار ڈسکس کریں تو پھر ہمارا ٹائم اوور ہو جائے گا. اس لیے آج کا لیکچر ہم یہیں تک انہی 3 اشعار پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس غزل کے جو اگلے اشعار ہیں وہ ڈسکس کریں گے. اگلے لیکچر میں ہماری یہ غزل اختتام پذیر ہوگی. ہمارے لیکچرز جو اس غزل کے حوالے سے ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے. اگلے لیکچر کے بعد بڑھتے ہیں ہم ہوم ورک کی سلائیڈ کی جانب.
جی شعر نمبر 2 تا 4 کی تشریح کرنی ہے. یہ 3 جو اشعار آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں شعر نمبر 2 تا 4 ان کی تشریح آپ نے لکھ کر لانی. آپ کے پاس ریفرنس کے اشعار بھی ہیں, گفتگو بھی آپ کے پاس آڈیو میری ریکارڈ ہے, اسی گفتگو میں سے بھی آپ تشریح لکھ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ بین ہی میری گفتگو کو آپ کاپی نہ کریں, بلکہ میں نے تو چونکہ سمجھانے کے لیے کچھ باتیں اضافی بھی کی ہوں گی اور کچھ انداز بھی سمجھانے والا ہوگا, آپ کوشش کریں کہ اپنے الفاظ میں ان اشعار کی تشریح بیان کرنے کی کوشش کریں. بہرحال آپ ان اشعار کی تشریح لکھ کر ضرور لائیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں, نیک تمنائیں, خوش رہیں, خوش رکھیں. اللہ حافظ.